بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله تعالى في شانهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله إلى أحبابهم وأصحابهم منتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا صلوات عرض کیا کہ خداوند عالم نے قرآن کو ہمارے لیے عادی بنایا ہے اور ہم نے اس سے ہدایت حاصل کرنا ہے اور وہ تب یہ ممکن ہے کہ اگر غور و خوض کے ساتھ آیات الہیہ کی تلاوت کی جائے ترتیل کے ساتھ پھر تفکر کے ساتھ پھر انسان کسی نتیجہ پر پہنچتا ہے۔ قرآن مجید جہاں ہمارے لیے ہادی ہے وہاں سید الانبیاء کی رسالت کا ایک گواہ بھی یعنی معجزہ ہے۔ قرآن مجید سید الانبیاء کی نبوت کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اگر میں کہوں کہ 4000 یا اس سے بھی کم و بیش سید الانبیاء کے معجزے ہیں، قرآن مجید ان میں سے سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ وقتی تھے اور قرآن مجید ہمیشہ کا معجزہ ہے۔ خود معجزہ کیا ہوتا ہے؟ معجزہ، جادوگری، کرامت، ان میں فرق کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں، معجزہ کی جو تعریف علماء کرام نے معصومین کے کلام سے اقتباس کرتے ہوئے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ ان یاتی مدعی لمنصب من مناصب الالہیہ بما یخرق نوامیس الطبیعہ یعجز عنہ غیرہ
شاہدن علی صدق دعواہ، کہ کوئی انسان جو دعویٰ کرے منصب الہیہ کا، مطلقاً دعویٰ نہیں، اب منصب الہیہ نبوت ہے، رسالت ہے، امامت ہے، کوئی اس کا دعویٰ کرے کہ میں مناصب الہیہ میں سے کسی منصب پہ فائز ہوں، اب ظاہر فطرت انسانی ہے کہ ہر دعویٰ کو تو بغیر دلیل کے قبول نہیں کرتی۔ کوئی دعویٰ کرے کہ میں من جانب اللہ نبی بن کے آیا ہوں، رسول بن کے آیا ہوں، امامت میرے پاس ہے، تو دلیل چاہیے۔ اب وہ جو دلیل پیش کرتا ہے نا، وہ اللہ کی ذات اپنے نمائندے کو عطا کرتی ہے، اور وہ ایسا عمل ہوتا ہے کہ بما یخرق نوامیس الطبعیہ، وہ نیچر اور طبیعت کے سارے قانونوں کو توڑ دیتا ہے، یعنی وہ عمل کوئی نیچر کے مطابق نہیں ہے، طبیعت کے مطابق نہیں ہے، اس کے خلاف ہے۔ اور ظاہر ہے کہ پھر جب ایسا عمل کوئی انجام دے دیتا ہے کہ جو طبیعت اور نیچر کے سارے قوانین کو توڑ دیتا ہے، اور یعجز عنہ غیرہ، اور اس مدعی منصب الہی کے علاوہ اس کو انجام دینے سے ساری دنیا عاجز ہے، تو پھر یہ دلیل بن جاتی ہے شاہدن علی صدق دعواہ ہو کہ یہ منصب الہی کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ بندہ سچا ہے۔ یہ جو فعل اس نے ایسا انجام دیا ہے جو یخرق نوامیس الطبعیہ، کہ فطرت کے، طبیعت کے، نیچر کے بالکل خلاف ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مثلا کس طرح ممکن ہے کہ ایک عصا جو ہے وہ اژدہا بن جائے؟ کبھی دیکھا ہے بھائی سوٹے سب بن جائیں؟ نہیں بنتے، چھوٹے کا کام اژدہا بننا نہیں ہے۔ یا مثلاً اسی عصا کو سمندر یا دریا پہ مارا جائے تو ہم تو مارے تو چیٹے اڑتے ہیں نا، لیکن موسیٰ علیہ السلام عصا کو مارتے ہیں تو وہ نیچے سے خشک راستے بن جاتے ہیں۔ یا پتھر پہ عصا ماریں تو چشموں کا پھوٹنا، یہ نہیں ہے ایسا طبیعت اور نیچر میں۔ تو پس ایسا عمل جو وہ ہستی انجام دے جو مدعی منصب الہی ہو، اب وہ آپ نبوت لیں، امامت لیں، رسالت لیں، یہ سارے مناصب الہیہ ہیں، ایسا عمل جس کو دوسرے لوگ انجام دینے سے عاجز ہوں، یہ معجزہ دلیل بن جاتا ہے کہ مدعی منصب الہی سچا ہے اور واقعاً نمائندہ الہی۔ لفظ معجزہ سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ معجزہ کا جو لفظ ہے یہ بھی بتاتا ہے دوسروں کو عاجز کرنے والا، اس منصب الہی کہ مدعی کے علاوہ دوسرا جہان اس سے عاجز ہے۔ تو جادوگری میں بھی یہی ہوتا ہے، ہر بندہ تو وہ کام نہیں انجام دے سکتا جو جادوگر انجام دے رہا ہوتا ہے،
وہ ہر دوسرا بندہ تو نہیں انجام دے سکتا نا. تو پھر کیا فرق ہے جادوگری میں اور معجزے میں؟ تو واضح فرق یہی ہے کہ جادوگری، وہ جادوگر نے جو جنتر منتر پڑھے ہیں اور ایسا عمل انجام دیا ہے، اگر میں اور آپ بھی وہ پڑھ لیں تو وہ کر سکتے ہیں. جادوگر اس کی کتابیں ہیں، لکھے ہوئے ہیں، اس کے فن ہیں. اس فن کو اگر سیکھ لیا جائے، یعنی دوسرے بندے کے لیے سیکھنا بھی ممکن ہے اور انجام دینا بھی ممکن ہے. یہ جادو ہوتا ہے. لیکن جو معجزہ ہوتا ہے یہ سیکھنے سے نہیں، اس کی عطا ہوتی ہے. اس ذات کی طرف سے یہ انعام ہوتا ہے صاحب منصب کو. یہ سیکھنے سے نہیں آتا میرے بھائیوں اور بزرگوں. تو ایک وہ ہوتا ہے کہ اگر معصوم اور مدعی یہ منصب الہی، آپ نے تعریف میں تھوڑا غور کرنا ہوگا، مدعی یہ منصب الہی کوئی ایسا عمل انجام دے جو اور انجام نہ دے سکیں، اس کو معجزہ کہتے ہیں. لیکن اگر کوئی اور نیک آدمی ایسا عمل انجام دے جو دوسرے لوگ انجام نہ دے سکیں، اس کو ہم معجزہ نہیں کہتے، کرامت کہتے. غیر معصوم متقی اور پرہیزگار ہستیوں کے وہ اعمال جو عام لوگ انجام نہ دے سکیں، اس کو آپ کرامت سے تعبیر کر سکتے ہیں، معجزے سے نہیں. معجزہ میں شرط ہے مدعی منصب الہی، اور منصب الہی آپ کے سامنے ہے کہ اللہ کی طرف سے نبوت آتی ہے، امامت آتی ہے، رسالت آتی ہے. باقی کوئی ہستی ایسی عظیم ہے جو پابند شریعت ہے اور اس کی وجہ سے، دعا سے یا کوئی ایسا عمل وہ انجام دیتے ہیں جو لوگ نہیں انجام دے سکتے، تو اس کو لفظ کرامت سے تعبیر کیا جاتا ہے. لہذا ہمارا تمہارا، چونکہ ہم لوگ ان اصطلاحات کے قریب نہیں ہیں، لہذا ہمارے ہاں تو بی بی چٹ پٹ کے بھی معجزے ہو جاتے ہیں، لکڑہارا کے بھی معجزے ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ بھی واقعاً یہ چیزیں بھی ہمارے لیے بڑی مصیبت ہیں کہ ان کو بھی معجزہ کہا جاتا ہے، اور جو کہے یہ معجزے نہیں ہیں تو پھر وہ کہنا یہ تو فلانی پارٹی آ گئی نا. نہیں، یہ اصل میں پارٹی علی کی پارٹی ہے ہی یہی جو قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صل علی محمد و آل محمد. تو یہ بی بی چٹ پٹ کو معجزے کہنا یا مثلا لکڑہارے والے معجزے، یہ سب غلط ہے. تو یہ افسانے ہیں. دوسرے معجزے کا اطلاق ان پہ درست نہیں ہے. حتیٰ غیر معصوم ہستیاں جو بہت باعظمت بھی ہیں، ان کے خارق العادہ عمل کو بھی معجزہ نہ کہیں، کرامت کہیں. کرامت ان کو چونکہ معجزہ مختص ہے مدعی منصب الہی کے ساتھ. تو جو غیر معصوم ہستیاں ہیں ان میں سے کسی نے بھی منصب الہی کا دعویٰ نہیں کیا جو صاحب کرامت ہستیاں ہیں. تو اس لیے معجزے کا جو اطلاق ہے مختص ہے صاحب منصب الہی کے ساتھ. اب ایک بحث ہے علماء کرام میں کہ آیا یہ معجزہ
فعل خدا ہوتا ہے یا فعل موجز نما ہوتا ہے، یہ خود ایک علم کلام میں بہت بڑی بحث ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ فعل موجز نما ہے، بعض کہتے ہیں نہیں، اس کے پیچھے ارادہ الہی ہوتا ہے، لہذا فعل خدا ہے۔ اور پھر شاہد بھی پیش کرتے ہیں نا کہ اگر اساس سے اژدہا بننا موسیٰ علیہ السلام کا فعل ہوتا تو پھر ڈرتا کیوں؟ خود کر رہا ہے نا، خود انجام دے رہا ہے، خود انجام دے رہا ہے تو پھر ڈرنے کا تصور نہ ہوتا۔ یہ ڈرنا دلیل ہے کہ یہ فعل موسیٰ کا نہیں، موسیٰ کے خالق، موسیٰ کے خالق۔ اسی طرح خود قرآن مجید آپ دیکھیں یہ کس کا کلام ہے؟ نبی کا کلام تو نہیں ہے۔ نبی کے کلام کو تو ہم سنت کہتے ہیں، قرآن مجید تو نہیں کہتے۔ تو بس قرآن مجید کلام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، معجزہ ہے نا، معجزہ ہے۔ تو اس لیے فاعل حقیقی جو محققین کی رائے ہے وہ یہی ہے کہ معجز نما کا خالق، ہر معجزے کے پیچھے اس ذات کا ارادہ تکوینیہ موجود ہوتا ہے۔ تو بعض علماء فرماتے نہیں، حرج نہیں ہے، چونکہ معجز نما کے ہاتھ پہ اللہ کا وہ فعل جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے، تو معجزے کی نسبت دے دینا معجز نما کی طرف، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں قرآن مجید معجزہ پیغمبر خدا ہے۔ عصا ید بیضا معجزہ جناب موسیٰ علیہ السلام ہے۔ بہرحال اس میں نام رکھنے میں تو پھر اتنی بحث نہیں ہے نا، حقیقت انسان کے سامنے ہونی چاہیے کہ یہ جو معجزہ ہوتا ہے اللہ کے ارادے سے معجز نما کے ہاتھوں پہ یہ چیز ظاہر ہوتی ہے، اور ہوتی خارق عادت ہے، عادتاً ایسا نہیں ہوتا، اس کو معجزہ کہیں گے۔ اور جادوگری میں نے عرض کیا ہے کہ جادوگری کے ٹوٹکے وہ منتر جنتر بابا خادم شاہ بھی یاد کر لے تو یہ بھی کر لے گا، لیکن آیا معجزہ بھی دکھا لے گا؟ نہیں ہے۔ وہ ایک علم ہے جس کے سیکھنے سے ہر بندہ جو بھی سیکھ لے گا وہ جادو والی کرتب دکھا لے گا، حالانکہ عام لوگ وہ نہیں دکھا سکتے، لیکن معجزہ من جانب اللہ ہے۔ اور قرآن مجید ایسا معجزہ ہے، تفسیر صاحب تفسیر جعفر سبحانی حفظ اللہ بہت بڑے عالم ہیں، بہت ہی بڑے عالم، استاد ہیں میرے ماشاءاللہ، شرف ہے مجھے ان کے قدموں میں بیٹھنے کا، بہت ہی علمی پہاڑ میں آپ کو عرض کروں۔ انہوں نے تفسیر موضوعی میں ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ القرآن معجزۃ خالدہ۔ سید الانبیاء کے ہزاروں معجزے ہیں نا، وہ ہمیشہ کے نہیں ہیں، وہ تاریخ کے حصہ ہیں۔ بس حضرت کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہوتا ہے، ہمیں نظر آتا ہے۔ آپ حضرت کے اشارے سے فرض کرو کھجور کا درخت زمین کو چیرتا ہوا سید الانبیاء کے پاس آتا ہے اور پھر واپس چلا جاتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ آدھا کھڑا رہے اور آدھا آ جائے۔ حضرت اشارہ کرتے ہیں وہ آدھا چیر کے آ جاتا ہے، آدھا
اور یہ وہ عظیم معجزہ ہے جس کا مولے متقیان نے اظہار فرمایا ہے، نہج البلاغہ میں یہ موجود ہے، اور حتیٰ یہاں تک فرمایا کہ اس کھجور کی کچھ شاخیں علی کے کندھوں پہ تھیں، کچھ نبی کے کندھوں پہ۔ حضرت نے فرمایا پہلی وحی جب ہوئی تھی تو شیطان کی چیخیں میں نے بھی سنی تھی، امیر المومنین علیہ السلام کا فرمایا۔ اور حضرت فرماتے تھے کہ یا علی انت تسمع ما اسمع و ترى ما ارى، کہ یا علی تیری وہ ذات ہے کہ جو میں سنتا ہوں تو سنتا ہے، اور جو میں دیکھتا ہوں تو دیکھتا ہے۔ تو اتنا مسئلہ یہ معجزہ ہے، نہج البلاغہ میں ہے، ہمیں یقین ہے کہ یہ ہوا ہے، لیکن کسی دور میں ہوا ہے نا، اب تو نہیں ہے۔ حضرت کے ہاتھوں پہ سنگریزے کلمہ پڑھتے ہیں، ہوا ہے، یقین ہے ہمیں، لیکن ہم نے پڑھتے ہوئے دیکھا، ان آنکھوں سے نہیں دیکھا، دل کی آنکھوں سے دیکھا، تب ہی یقین پیدا ہوا کہ واقعاً یہ نبی کے سارے معجزے برحق ہیں۔ لیکن قرآن مجید یہ تو اب بھی دیکھو تو ہے۔ استاد بزرگوار لکھتے ہیں لما کانت رسالت النبی الکریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابدیتا خالدہ الی یوم القیامہ قانت الرسالۃ الخالدہ بحاجت الی المعجزۃ الخالدہ تشہد علی صدق صاحب الدعوی وہذہ المعجزہ ہی القرآن الکریم۔ بڑی پیاری عبارت ہے، فرماتے ہیں جب سید الانبیاء کی رسالت اور شریعت قیامت تک تھی، پہلے انبیاء ان کی رسالت محدود تھی، معجزے بھی محدود تھے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزے کی ضرورت نہیں جو قیامت تک لوگ دیکھیں، نہیں، کوئی ضرورت نہیں، چونکہ ان کی رسالت ایک حد تک تھی، ختم ہو گئی، پیغمبر خدا کی رسالت ناسخ آ گئی۔ اب اس رسالت اور نبوت نے جانا ہے الی یوم القیامہ، قیامت والے دن تک۔ تو جتنی قیامت والے دن بعد نسلیں آ رہی ہیں، ان کے پاس کوئی معجزہ تو ایسا ہو نہ جس کو دیکھ کے وہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھیں اور ان کو یقین آئے۔ فقط یہ کہ تاریخ کے سینہ میں یہ شے ہے، وہ تاریخ کو ہی نہیں مانتے، فرض کرو۔ تو کوئی ایسا زندہ معجزہ قیامت تک کے لیے ہونا چاہیے، چونکہ میرے نبی کی شریعت قیامت تک ہے۔ شریعت کا قیامت تک ہونا تقاضا کرتا ہے کہ صاحب شریعت کا معجزہ بھی قیامت تک ہونا چاہیے، تاکہ جو بعد میں حضرت کی زندگی کے بعد میں مثلا خصوصاً عام لوگ، فرض کرو جو ائمہ خدا علیہ السلام جو زندہ تھے، ظاہری حیات طیبہ میں ان سے ملاقاتیں ممکن تھی، وہ تو چلو پوچھ کے ہی ایمان لے آتے نا۔ ہم بیچارے جن کا امام غائب ہے، کوئی بتانے والا ہمیں نہیں ہے، ہم کس طرح کہیں کہ محمد الرسول اللہ؟ کوئی معجزہ تو ہونا چاہیے نا۔ وَهَذِهِ الْمُعْجِزَةُ هِيَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ، وہ معجزہ جس کو دیکھ کے قیامت تک کا انسان ایمان لا سکتا ہے، وہ معجزہ خالدہ قرآن مجید ہے، قرآن مجید ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں چیلنج موجود ہے، چیلنج فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ۔ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ خود بخود کہیں سے لکھوا کے لے آتا ہے اور پھر ہمیں سناتا ہے، تو قرآن نے کہا کہ اس جیسی حدیث یعنی اس جیسا کلام ان کو بھی کہو نا لکھوا کے لے آئیں، اگر سچے ہیں تو۔
سید الانبیاء لکھوا لیتے ہیں تو آپ بھی لکھوا کے لے آئیں۔ ایک چیز بابا خادم شاہ لکھوا کے لا سکتا ہے، میں بھی لا سکتا ہوں نا۔ تو فرمایا ان کو کہو نا کہ فاتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین، اور بلکہ یہاں تک کہہ دیا قل لئن اجتمعت الانس والجن الا ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ اتنے تک گل ہی مکا چھوڑی۔ فرمایا میرے حبیب ان کو کہو نا کہ تم فقط انسان نہیں، تم جنوں کو بھی ساتھ ملا دو، پوری انسانیت، پورے جن اکٹھے ہو جائیں اور اس قرآن کی مثل لے آئیں۔ ان کو کہہ دے کہ تم ہرگز اس کی مثل نہیں لا سکتے، چاہے تم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کیوں نہ لگ جاؤ، پورے جن و انس مل کے جٹ جائیں کہ قرآن مجید لے آئیں۔ فرمایا ہرگز نہیں لا سکتے۔ چیلنج۔ اچھا سارا نہیں لا سکتے، قل فاتوا بعشر صور مثلہ مفتریات۔ تم جو کہتے ہو خود گھڑتا ہے، مفترا افترا ہوتا ہے گھڑ لینا، چلو سارا قرآن نہیں لا سکتے تو 10 صورتیں گھڑی ہوئی تم بھی گھڑ کے لے آؤ۔ جی میں آدھے نہیں چور نو گھڑتا ہی پڑھایا، جھوٹے نو گھڑتا، بھائی سارا قرآن لے آؤ، سارے مل جاؤ، جنوں کو بھی ساتھ ملا لو۔ اچھا چلو سارا نہیں لا سکتے، یہ تو 114 صورتیں ہیں نا، تم فقط 10 صورتیں لے آؤ، 10 صورتیں لے آؤ۔ کہتے جو ہے گھڑ کے لے آئے، گھڑ کے لے آؤ۔ اور پھر فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اگر تمہیں شک ہے، ریب ہے کہ ہم نے جو اپنے عبد پہ نازل کیا ہے یہ ہمارا کلام نہیں ہے، نہ پورا قرآن نہ 10 صورتیں، ایک صورت تو اس جیسی لے آؤ۔ حد ہو گئی، ایک صورت، 4 آیتیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، ایسی 4 آیتیں لے آؤ۔ نہیں لا سکتے، بلکہ سورہ کوثر کے سامنے تو سب نے گھٹنے ٹیک دیے تھے اور کہا تھا ما ھذا کلام البشر، یہ کلام بشر نہیں ہے۔ اور سوچو کلام بشر نہیں ہے تو کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں جو اللہ کا کلام پڑھتے ہیں۔ ساتھوں دیکھو نا ساڑھی خوش نصیبی، ہماری کتنی خوش نصیبی ہے میرے بھائی، کلام خدا کی تلاوت۔ اس لیے وہ حدیث جو عزیز القدر نے یہاں لکھوائی، خدا جزائے خیر دے، بھائی اللہ کا کلام پڑھنا چاہتے ہو قرآن پڑھو، قرآن۔ حج پہ آئے 4 بندے تکڑے بڑے عرب فصیح کہ یار یہ تو قرآن ہے نا، ان نے تو ہمارا بیڑا غرق کر دیا، اس کی تبلیغ سے لوگ مسلمان ہی ہوتے جا رہے ہیں، کوئی ایسا حل کرے کہ اس قرآن کو جھوٹ ثابت کرے۔ 4 بندے حج کے موقع پہ پروگرام بناتے ہیں کہ چوتھائی ذمہ لے لو نا، آ کے اگلے سال اتھائی حج تے اعلان کرساں بھی ہے سارا، اگلے سال آئے تو بات انجے خالی۔ بھئی کیا ہوا؟ کہتے ایک آیت پڑھتا ہوں تو سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں کہ اس کو میں کس طرح رد کروں، کس طرح کہوں یہ جھوٹ ہے۔ اس نے یہ آیت پڑھی، کہتے یا ایھا الناس ضرب مثل، او لوگو تمہارے لیے اللہ ایک مثال پیش کرتا ہے، تمہارے لیے ایک مثال ہے۔
فاستمعوا، کان دھر کے سنو۔ اللہ پاک تمہارے لیے ایک مثال پیش کرتا ہے، آپ فاستمعوا لہ، اس کو تم سنو کان دھر کے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، اللہ کے علاوہ جن کو تم خدا مانتے ہو یہ سارے مل کے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ قرآن کی آیت ہے، نہیں آئے۔ جن کو اللہ کے علاوہ، جن کی الوہیت کے تم قائل ہو، جن کو خالق مانتے ہو، جن کو رازق مانتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، یہ سارے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اگلی گل اس تو بھی بڑی ہے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، سارے اکٹھے ہو جائیں پھر بھی ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ لیکن وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُونَهُ مِنْهُ، اگر ان کے ہاتھ سے، یہ جن کو تم خدا بنا کے بیٹھے ہو، اگر ان کے ہاتھ سے مکھی کوئی چیز چھین لے تو یہ اسے واپس نہیں لے سکتے۔ اب یہ مشاہدہ ہے نا، اس کو تو کوئی نہیں رد کر سکتا۔ اب اس کو کس طرح رد کیا جا سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے بڑی کوشش کی لیکن میں کیا کروں، یہ مشاہدہ ہے، یہ سارے وڈ کے رل جان مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو یہ اس سے واپس بھی نہیں لے سکتے۔ تو ضعف الطالب والمطلوب، یہ دونوں کتنے ضعیف ہیں، طالب کتنا ضعیف اور مطلوب کتنا ضعیف۔ شکست کھا گئے، بھئی نہیں ہو سکتا کہ ہم قرآن کا رد پیش کریں، ممکن ہی نہیں۔ اور معصوم نے فرمایا یہ قرآن زندہ ہے، زندہ ہے قرآن۔ معصوم امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، اس آیت کے تحت کہ ہر زمانے میں ہر قوم کے لیے ایک ہادی خدا نے معین کیا ہے۔ اس کی تفسیر میں حضرت نے فرمایا علی الہادی، ایک دور میں ہمارے جد علی ابن ابی طالب ہادی ہیں۔ ظاہر ہے حضرت جب تک موجود ہیں ہدایت کرتے ہیں، گرچہ ان کے خطبات اب بھی میرے لیے اور آپ کے لیے راہ ہدایت ہیں، لیکن خصوصاً جو دور جس میں مولا تھے اس میں ہادی۔ پھر فرمایا منا الہادی، اب بھی ہم اہل بیت میں سے ایک ہادی موجود ہے۔ یہ باقر علوم فرما رہے ہیں۔ فَقُلْتُ أَنْتَ الْهَادِي، راوی کہتے ہیں مولا آپ ہادی ہیں، جو التفداک میں آپ پہ قربان ہو جاؤں۔ قال صدقت، حضرت نے فرمایا بالکل تو نے سچ کہا ہے، اس دور میں باقر العلوم ہادی ہیں۔ ان القرآن حی لا یموت، یہ جو لکل قوم ہاد والی آیت ہے یہ قرآن ہے، اور قرآن کی ہر آیت زندہ ہے، مرتی نہیں مرتی۔ والآیت حیۃ لا تموت، آیت زندہ ہے کبھی نہیں مرتی۔ فلو کانت الآیت اذا نزلت فی اقوام وماتوا ماتت الآیہ لمات القرآن، فرمایا اگر ایک آیت ایک زمانے کے لوگوں کے لیے نازل ہوئی اور وہ زمانے والے مر گئے اور آپ کہیں آیت بھی ختم، تو اس کا معنی تو یہ پھر سارا قرآن ہی ختم۔
نہیں، زندہ ہے آیت. وَلَٰكِنْ هِيَ جَارِيَةٌ فِي الْبَاقِينَ كَمَا جَرَتْ فِي الْمَاضِينَ. یہ جس طرح پچھلے لوگوں کے لیے آیت حجت تھی، قیامت تک کے آنے والوں کے لیے یہی آیت زندہ بھی ہے اور حجت بھی ہے. تو یہ معجزۃ خالدہ. صادق آل محمد نے فرمایا، اللہم صلی علی محمد ان القرآن حی لم یمت وَإِنَّهُ يَجْرِي كَمَا يَجْرِي اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ. فرمایا قرآن زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا. یہ اسی طرح جاری و ساری ہے جس طرح رات اور دن جاری اور ساری ہے. اسی طرح کما تجری الشمس والقمر، جس طرح سورج اور چاند چل رہا ہے اسی طرح زمانے میں قرآن چل رہا ہے. یجری علی آخرنا کما یجری علی اولنا. ہماری آخری انسانیت پہ بھی قرآن اسی طرح حجت ہے جس طرح پہلے فرد امت محمدیہ پہ حجت ہے. تو یہ قیامت تک کے لیے جاری ساری. معصوم امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے ابن شقیق نے پوچھا، مولا لماذا بعث اللہ موسیٰ بن عمران بید البیضاء والعصا وبعث عیسیٰ علیہ السلام بالطب وبعث محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکلام. امام سے سوال کرتا ہے امام علی ابن موسیٰ رضا سے کہ مولا یہ معجزات مختلف کیوں ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور ید بیضاء دیتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو طب دیتا ہے. اتنی طب کے کوڑی کے مرض میں جو مبتلا ہیں ہاتھ لگاتے ہیں تو ان کو خدا شفا دے دیتا ہے. اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ لگاتے ہیں تو خدا بصارت دے دیتا ہے. تو ان کو یہ معجزہ دیا اور سید الانبیاء کو قرآن اور کلام کا معجزہ دیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو معصوم امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کے زمانے کے حالات مختلف تھے. جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں جادوگری عروج پہ تھی. آپ کو پتہ ہے فرعون نے اپنے بچاؤ کے لیے جادوگروں کو ہی بلایا تھا نا، اور انہوں نے پھر رسیاں پھینکی تھیں تو وہ سانپ نظر آنے لگے. تو جناب موسیٰ کو بھی آرڈر ہوا کہ تم بھی اپنا عصا پھینک دو. تو وہ ساری رسیوں کو نگل گیا اور سارے جادوگر جتنے ہی تھے انہوں نے کلمہ توحید پڑھ لیا. حالانکہ کام تو اس عصا نے بھی سانپوں جیسا کیا نا، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ رسیاں دا سانپ ہو رہے تھے ڈنڈے والا ہو رہے، جو سب کو نکل گیا نا، سب کو نکل گیا. ہاں تو فوراً جب وہ مسلمان ہوئے تو فرعون نے کیا کہا کہ میری اجازت کے بغیر تم موسیٰ کے رب پہ ایمان لے آئے، میں تمہیں سخت سزا دوں گا، تمہارے ہاتھ پاؤں قلم کر دوں گا. کہتے ہیں لا زیر لنا، نو ٹینشن، اب کوئی پریشانی نہیں ہے. تو ایسا کر انا الی ربنا لمنقلبون، تو مارے گا ہم اپنے اللہ کی پناہ میں چلے گئے. معجزات دے کے ایمان لے آتا ہے تو پھر قتل کو مصیبت نہیں سمجھتا. وہ تو ہے مرنا ہے تو پھر نتیجہ خدا کے دربار میں جانا ہے، تو نے جو کچھ کرنا ہے کر لے.
عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب عروج پہ تھی. طب، طبیب بڑے تھے، حکیم بڑے تھے، مرضیں بھی زیادہ تھے، امراض بھی زیادہ تھے. حتیٰ میں نے تاریخ انبیاء میں ایک جملہ پڑھ رہا تھا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حواری آئے، آجڑی، بھیڑیں چرانے والے. کہا یا حضرت آج کل ہماری بھیڑوں کو بڑی ایک بیماری پڑ گئی ہے جو پہلے نہیں ہوتی تھی. کہ کرونا جی ہو سی، پہلے نہیں تھی، یہ نئی بیماری ہے، تو اس کا علاج. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو جنگل میں کوئی ایسی بوٹی آپ کو نظر آئے جو پہلے نہیں تھی. کہا ہاں مولا ایک نئی بوٹی ہے. فرمایا نئے مرض کا وہی نئی بوٹی علاج ہے. وہ خالق جب تک علاج نہیں بھیجتا مرض نہیں دیتا. یہ اس کا اپنا نظام. ہمیں مرض کا علاج نہ نظر آئی علیحدہ بات ہے، لیکن نظام علی وہ جو حکیم مطلق ہے وہ علاج پہلے بھیجتا ہے، مرض بعد میں بھیجتا ہے. تو ان کے دور میں مرض زیادہ تھی، جس کی وجہ سے خداوند عالم نے پھر بڑے بڑے طبیب بھی تھے، ان کی طب پہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو فوقیت دی، طب کا معجزہ عطا فرمایا. اور یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں ہے کہ ابرئ الاکمہ والابرص، لیکن کہتے تھے باذن اللہ. مشرک ہوں تو ڈر بڑا نبیوں ہوا. یقین کرو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اب صبح سے پڑھ رہے ہیں معجزہ ہوتا کیا ہے؟ باذن اللہ. یہی ہے نا معجزہ، جتنا بھی ہے باذن اللہ ہے. لیکن پھر بھی وہ ساتھ ساتھ کہتے تھے کہ یہ بیچارے مشرک نہ ہو جائیں. اس باذن اللہ کہنے کے باوجود بھی ہو گئے نا. عیسیٰ کو رب مانتے نہیں ہیں، مانتے ہیں. کبھی ابن اللہ کہتے ہیں، کبھی خود روح القدس کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے تھے کہ میں اندھے کو کور، مادر ذات کو آنکھیں دلواتا ہوں اللہ کے اذن سے. اللہ کے بڑی پاور خدا نے دی تھی. بھائی پرندہ بنانا مٹی کا اور پھر شو کرنا تو وہ اڑ جاتا تھا. اس میں بھی خدا کیا کہا کہ میں اخلقو کہیت الطیر، میں یہ پرندے کا نمونہ اور ڈیزائن بناتا ہوں. فانفخ فی، اس میں پھونک بھی میں مارتا ہوں. یہاں تک تو میرا کام ہے. فتقون یا فیقون طیرا باذن اللہ، جیڑا اڑدا ہے او اللہ دی طاقت نال اڑدا. یعنی سارا دیکھو معصوم ہستیاں، اصل مرکز وہی ذات ہے. ازی ساری بی بی چٹ پڑتے ذمہ لاچ. اور نہیں بندے گانے خدا کے لیے مرکز کو مت چھوڑو. توحید تب بچے گی اگر ہر چیز کا رجوع اس ذات کی طرف جائے گا، اس ذات کی طرف جائے. بلکہ یہاں تک ہے یہ کہو نا میں ڈسپرین میرے سر دی پیڑ نہ چھڑی، اس کو بھی بعض علماء کہتے ہیں نہیں، بلکہ یہ کہو اللہ نے جو ڈسپرین میں شفا رکھی ہے اس وجہ سے خداوند عالم نے مجھے شفا اس نے دی ہے، وسیلہ یہ بنایا، وسیلہ یہ. بلکہ یہاں تک بھی میں نے پڑھا کتابوں میں کہ دوائی آپ لیتے ہیں نا، اپنے اللہ کو پوچھ دی، میرے اللہ اجازت دیتا ہے تیرے اس مریض پہ اثر کرو، وہ پوچھ لیتی ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں کسی چیز کو استقلال نہ دو، سب استقلال اسی ذات کے پاس ہے. مرکز محفوظ ہوگا پھر توحید بچے گی. اس کے مقابلے میں جس چیز کو لے آئیں گے نا، عرض میں جس چیز کو لے آئیں گے شرک آ جائے گا، طول میں لے جائیں گے تو توحید بچ جائے گی. ان ہستیوں کے پاس جو کچھ بھی ہے من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے. تو پیغمبر خدا کو معجزہ اس لیے دیا کہ اس دور میں فصاحت و بلاغت عروج پہ تھی، بڑے فصیح اور بلیغ ہوتے تھے. اور آپ جانتے ہیں کہ مکہ میں تو کچھ دن میلہ لگتا تھا جس میں ہر کوئی اپنا وہ فصیح اور بلیغ قصیدہ عربی کا پڑھتا تھا. جس کا ہٹ ہو جاتا تھا اس کو کعبہ میں لٹکا دیا جاتا تھا. سورہ کوثر نازل ہوا تو جنہوں نے لٹکایا ہوا تھا انہوں نے شرم آئی، انہوں نے لال ہے.
نہ کہ اب ہمارے قصیدوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو اس لیے خداوند عالم نے سید الانبیاء کو قرآن جیسا معجزہ دیا ہے، اور عرض کیا ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ یہ معجزہ ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ کلام اللہ کا جو کلام ہے وہ ہم پڑھتے ہیں تو ایسے انداز میں پڑھے نا جو انداز میرے اللہ کو پسند ہے۔ رتل القرآن ترتیلا، اور تفکر، تعقل اور تعلم کے ساتھ۔ خداوند عالم ہمیں ایسا قاری بنائے جیسا وہ ذات پسند فرماتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔